الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت کی یہ جو ہماری مجلس ہے یہ دین کی کچھ باتوں کے مذاکرے کے لیے ہے. اللہ نے چاہا کچھ اہم اور ضروری باتیں اس مجلس میں عرض کی جائیں گی. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا اور انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے ایک قانون زندگی عطا فرمایا. اللہ نے انسانوں کو آزاد نہیں چھوڑا کہ آپ کا جیسا دل کرے ویسی زندگی گزارو. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ایک قانون زندگی بھی عطا فرمایا. اس قانون زندگی کو فالو کر کے اس کو مان کے زندگی گزارنا یہ اللہ کی پسند کے مطابق زندگی کہلاتی ہے، اور اللہ کے قانون کے خلاف چل کے زندگی گزارنا یہ اللہ کی ناپسندیدہ زندگی کہلاتی ہے. اللہ نے کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں حکم دیا کہ آپ ان کاموں کو کیا کیجئے. کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے ہمیں آرڈر دے رکھا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا آپ نماز کو پڑھیے، آپ زکوٰۃ دیجئے، آپ روزہ رکھیے، آپ حج کیجئے. یہ سب وہ چیزیں جن کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. دوسری جانب کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچنے کا اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا. پورا مسلمان بندہ جب بنے گا جب وہ تمام آرڈر کو پورا کرے اور جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. آپ دنیاوی اعتبار سے قانون جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی حکومت قانون بناتی ہیں رہنے والوں کے لیے. اس میں کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے ہیں اور کچھ کام ہوتے ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے. اگر آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو حکومت نے کرنے کے لیے کہا ہے لیکن وہ کوئی سا کام آپ نے کر لیا جس سے کرنے کو منع کیا تھا تو پھر ایسی صورت میں آپ حکومت کے مجرم سمجھے جاتے ہیں. اس کی میں ایک مثال لوں. روڈ پہ چلنے کے لیے بائک یا کار ہے آپ کے پاس، حکومت نے نظام بنایا کہ آپ کے پاس RC ہونی چاہیے، آپ کے پاس انشورنس ہونا چاہیے، آپ کے پاس دنیا بھر کے وہ جو ساری ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. یہ ساری کی سارے کاغذات تو وہ ہیں جو رکھنے ضروری ہیں، جن پر عمل ضروری ہے. اور کچھ قانون ایسے ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم ہے. مثال کے طور پر منع کیا گیا ہے کہ ایک وقت میں 3 لوگ بیٹھ کر کے سفر نہ کرو بائک پر. اب کوئی بندہ نکلتا ہے روڈ پر، اس نے 3 بندے بٹھا رکھے اپنے ساتھ میں اور روڈ پر نکل آیا. آنے کے بعد اس کو کسی ٹریفک پولیس نے روکا. اب یہ بندہ کہے کہ میرے پاس RC بھی ہے، میرے پاس انشورنس بھی ہے، میرے پاس پالوشن سرٹیفکیٹ بھی ہے، میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں، میرا کوئی چالان نہیں بنتا.
میں نے ہیلمٹ بھی لگا رکھا ہے، سارے کام کر رکھے ہیں، قانون کے مطابق ہوں، وہ کیا کہیں گے کہ نہیں، تمام قانون تو آپ نے فالو کیے، جو قانون کرنے والے تھے وہ آپ نے فالو کیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جن سے بچنا ضروری تھا، آپ نے ان کو فالو نہیں کیا، اس لیے چالان کٹے گا آپ کا۔ چنانچہ وہ ٹریپلنگ پر، یعنی آپ کے 3 بندے بٹھانے پہ آپ کے ہاتھ میں چالان تھما دیتا ہے، کیونکہ جن کاموں سے بچنے کا کہا تھا بندے نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ یہی معاملہ میرے دوستو اللہ کے یہاں بھی ہے۔ اللہ نے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دے رکھا ہے، ہم اور آپ ماشاءاللہ کرتے، اب بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے، سب نے نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، لیکن اللہ جن کاموں سے رکنے کا آرڈر دے دے ان سے رکنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اور آپ تمام اللہ کے آرڈرز کو پورا کرتے رہیں لیکن جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کے مجرم کہلائیں گے، ہم اور آپ مجرم بن جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم ہے شریعت کے اندر وہ بہت سارے ہیں، بہت لمبی فہرست ہے ان کی کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ اس مجلس کے اندر مجھے 1-2 چیز کے تعلق سے بات عرض کرنی ہے کہ جو بعض مرتبہ کسی غلطی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے اور ہم اور آپ اس کی نحوست کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ عمل شرعی اعتبار سے کتنا برا ہے۔ اس مجلس کے اندر جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے اور وہ گناہ ہے جو شریعت نے ہمیں سخت منع کیا ہے کہ آپ اس کام کے قریب نہ جاؤ، آپ اس کام کو نہ کرو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ لفظ ہے بڑا مختصر سا جسے ہمارے معاشرے میں زنا کاری بولا جاتا ہے، سب واقف ہیں اس سے۔ زنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر مرد میں اور ہر عورت میں ایک خواہش اور ایک جذبہ رکھا ہے، شہوت رکھی ہے، ایک جذبات اور فیلنگز رکھی۔ اللہ نے ان کے پورا کرنے کا حلال طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو پورا کرنے کے لیے تمہیں نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد شوہر بیوی، بیوی شوہر سے اپنے ان جذبات کی تکمیل کرے، مکمل کرے۔ یہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو حکم دے دیا۔ لیکن اب ہمارے معاشرے میں بندہ اس سے ہٹ کر کے اگر راستہ نکالتا ہے اور کسی دوسری طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ان میں سے وہ طریقے زنا کی تعریف میں اور زنا کے لفظ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی سے امید ہے کہ سب اس بری وبا سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر مرض اور ہر بیماری اور ہر گناہ کے نقصان سے بندے کو پہلے واقف ہونا چاہیے۔ اگر آپ واقف ہوں گے نا تو کل کو اللہ نہ کرے یہ موقع اگر ایک دم سے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، آپ کے ذہن میں اگر اس عمل کی برائی ہے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر لو گے۔ ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگ زنا سے بچے ہوئے، کیوں بچے ہوئے کہ انہیں آج تک موقع نہیں ملا زنا کا، اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ اگر زنا کا موقع مل جاتا تو شاید اکثر افراد ایسے ہوتے کہ جو اس عمل میں مبتلا ہو چکے ہوتے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ موقع نہیں ملا، بندہ بچا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے ذہن میں شریعت کے احکام ایسے بیٹھے کہ موقع ہو اس کے باوجود نہ کرے وہ عمل، اس کام کو، تو یہ کہلائے گا کہ واقعی یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ موقع نہ ملے اور بندہ گناہ نہ کرے، اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ موقع مل کر کے پھر چھوڑنا گناہ کو، یہ بڑا کمال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 وہ افراد
جنہیں اللہ عرش کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، عرش کا سایہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں اللہ کے نبی نے ایک نوجوان کا ذکر فرمایا، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ کیا ہے وہ نوجوان؟ فرمایا کہ جس کو کسی عورت نے گناہ کی اپنی طرف سے پیشکش کی کہ میں آپ سے گناہ کرنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہ حسین و جمیل بھی ہے، مقام اور مرتبے والی بھی ہے، باوقار بھی کہلاتی ہے، معاشرے میں تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ میں آپ سے یہ غلطی اور یہ گناہ کرانا چاہتی ہوں۔ اب میرے دوستو اس وقت میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ایمان چیک ہوتا ہے، اور بندہ کیا ہوتا ہے اس وقت میں کہ اس وقت اپنے ایمان کو بچانا، اب کنٹرول کرنا، یہ بڑے جگر گردے کا کام ہے، وہی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ کہلاتا ہے ایمانی لذت اور ایمانی حلاوت کو اپنے اندر اتار لینا، اس موقع پہ بچ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیتے ہیں، کیونکہ آسان نہیں ہے بچنا۔ تو آگے کے خطرات ہیں، پتہ نہیں ہم اور آپ زندگی کے کس موڑ پر اس گناہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، عمر کوئی ہو ہماری، اسٹیج کوئی ہو، لیکن بھروسہ کوئی نہیں، اس لیے بندے کو پہلے ہی اس عمل کی برائی ذہن میں بٹھانی چاہیے، اللہ نہ کرے کل ہمارے سامنے اس گناہ کا موقع آ جائے تو عین وقت پر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اصل تو حفاظت اللہ کرے گا، اللہ تعاون کرے گا، اللہ کی مدد شامل ہوگی، لیکن بندے کا ارادہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اس لیے اس عمل کے بارے میں قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں، ذرا سا ہمیں اس مجلس میں اس بات کو سمجھنا، تو اپنی بھی حفاظت ہو ہماری، اور اللہ نہ کرے ہمارے تعلق والوں میں کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے، ہمارے دوستوں میں کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے، ہم اسے سمجھا سکیں، ہم اسے دو بات بتا سکیں، ہم اسے اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دے کے کچھ کہہ سکیں، جبھی تو بتائیں گے جب ہمارے پاس میں کچھ ہوگا۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں پتہ لگے یہ عمل اور یہ بندہ اس غلط کام میں مشغول ہے تو ہم کیا سمجھائیں گے اسے؟ خالی اتنا کہہ دے تو سب کہہ دیتے کہ بھائی زنا برا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی دو چار باتیں تو ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم دوسرے کے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں۔ تو سمجھیں گے ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو زنا کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، بلکہ یہ فرمائے زنا کاری کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اس آیت کا جو مطلب ہے آپ ذرا اللہ کے الفاظ کی گہرائی دیکھیں، اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کے الفاظ کی گہرائی دیکھیں۔ اللہ فرما رہے زنا کے قریب مت جانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک دم سے تھوڑی زنا ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ ٹکرائے اور ایک دم سے زنا ہو گئے، نہیں، پہلے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے، بندہ نظر ڈالتا ہے، نظریں نظر سے ملتی ہیں، دلوں کے اندر شیطان پھر غلط وسوسے پیدا کرتا ہے، پھر موبائل کا عمل دخل ہوتا ہے، بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں، پھر جا کر کے زنا کی نوبت آتی ہے۔ اللہ فرما رہے زنا نہ کرو، خالی اتنا نہیں فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر کہ زنا مت کرو، اللہ فرما رہے زنا کے قریب بھی مت جانا۔ پتہ کیا لگا کہ زنا تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو چھوڑنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ نگاہوں کا غلط استعمال نہ کیا کریں، غلط جگہوں پہ نگاہ نہ ڈالا کریں، ورنہ یہ ایک غلط نگاہ ہمارے اندر تک اتر کے پھر ایمان کو برباد کر دیتی۔
یہی سے سارے وسوسے پیدا ہوتے. نگاہ نہ ڈالو، نامحرم سے فون پر باتیں نہ کرو، نامحرم سے تنہائی میں ملاقاتیں نہ کرو، نامحرم سے میسیجز کے اوپر بات چیت نہ کرو. یہ تمام چیزیں ولا تقربوا الزنا کے اندر داخل ہے کہ زنا کے قریب مت جانا. اب ہم بعض مرتبہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی زنا کاری بڑی بری چیز ہے. کہتے ہیں زنا کے قریب نہیں ہے ہم. پھر کیا کر رہے ہیں؟ بس ویسی ٹائم پاس کے لیے بات چیت کر رہے ہیں موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے ہماری واٹس ایپ کے اوپر، زنا نہیں کر رہے. ارے میرے بھائی، آپ کہاں سے اپنی اتنی بڑی گارنٹی لے رہے ہو کہ آپ کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ آپ بات چیت کرو اور پھر وہاں پہ آپ کی ملاقات کا شوق نہ پیدا ہو؟ جب بھی بات ہوگی کسی سے اگلے لمحے پھر ملاقات کا شوق ہوگا، اور جب ملاقات کا شوق ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ کوئی دینی ملاقات تو ہے نہیں کہ بڑے اچھے دینی جذبے کے ساتھ ہوگی. پھر شہوات ہوں گی، خواہشات ہوں گے، اور بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے اس آیت پاک کا مطلب سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا. یعنی نہ تو دیکھنا، نہ بات کرنا، نہ ملاقات کرنا، کچھ نہ کرنا، تب جا کر کے زنا سے بچو گے. اگر اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی عمل بھی کرنا شروع کر دیا نا تو بندہ زنا سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. میں نے پروگراموں میں اپنی یہ بات عرض کی، لوگوں کو سمجھایا ہے. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. سب نے سنا ہوگا، مشہور نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ایک درخواست کرتے ہیں. کیا درخواست کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی کہ یا اللہ میں آپ کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا ہے مجھے آپ کو. دیکھنے کی درخواست اللہ سے. حضرت موسیٰ کے علاوہ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں دنیا میں، کسی نے یہ اللہ سے نہیں کہا کہ مجھے دیکھنا ہے آپ کو. حضرت موسیٰ ہی کیوں کہہ رہے مجھے دیکھنا ہے آپ کو؟ آپ اس کی وجہ پہ غور فرمائیں. وجہ کیا تھی؟ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اللہ نے تمام نبیوں سے بات کی، لیکن بیچ میں حضرت جبرائیل کا واسطہ ہوتا تھا. اللہ اپنا کلام اس جبرائیل کو دیتے، جبرائیل لا کر کے نبی کو دیتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹلی بات فرمائی تھی، ڈائریکٹلی بات ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ ان کا لقب ہی ہے، یعنی اللہ سے بات کرتے تھے ڈائریکٹلی. جب ڈائریکٹلی بات ہوئی تو دیکھیں اگلا شوق کیا پیدا ہوا دل میں؟ ملاقات اور دیدار کا. پتہ کیا لگا؟ بات میں تاثیر ہے. آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں صرف واٹس ایپ پہ بات کر کے کام چلا لوں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا. آپ 1 دن 2 دن ہفتہ مہینہ سال بھر بات کرو گے، اس کے بعد یہ جذبہ 100% پیدا ہوگا کہ ملاقات کی جائے، دیکھا جائے اسے جا کر. 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں کوئی نہیں درخواست کر رہا، صرف حضرت موسیٰ کیوں کرنے لگے؟ اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹلی بات کر لی تھی، اس لیے شوق پیدا ہو گیا اللہ دیکھوں گا میں آپ کو. بات پہ غور کریں آپ، اس سے ہمیں مزاج شریعت سمجھ میں آتا ہے. اللہ اس لیے فرمایا ولا تقربوا، قریب نہ جانا، بات ہی نہ کرنا کسی سے، ورنہ تو ملاقات ہوگی. اور جب ملاقات ہوگی اب بندہ یہ کہے میرے دل میں تو بڑا ایمان ہے، بڑا اللہ کا خوف ہے، ملاقات کر لوں گا، نظریں نیچی رکھوں گا، بات چیت کر لوں گا، بس اور کچھ نہیں ہونا. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اگر رابعہ بصریہ اور حسن بصری جیسے اللہ والے اکیلے میں جمع ہو جائیں تو گارنٹی میری ہے کہ گناہ کرا دوں گا. اب یہاں شیطان کا چیلنج ہے
میں اور آپ اس بات کے اوپر غور کریں، ہم میں سے کون بندہ ایسا ہوگا جو شیطان کے اس چیلنج میں حسن بصری سے بھی آگے؟ شیطان حسن بصری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں گناہ کرا دوں گا، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم سے نہیں ہونا۔ ہم کیا حسن بصری اور رابعہ بصریہ سے بھی آگے جا رہے ہیں؟ ہمارے تو ویسے ہی ایمان ڈاوا ڈول ہو رہا ہے، ویسے ہی بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھنا چاہیے یا نہیں نامحرم کو؟ بولو بھائی، نہیں دیکھنا۔ بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ جو نوجوان بیٹھے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں نامحرم لڑکیوں سے، خواتین سے، ان سے کہوں گا خدا کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ جو صرف ہمارے یہاں نماز کا مسئلہ سمجھتے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، خالی وہ نہیں، میں نے بتایا نا چالان آپ کا 3 آدمی کو بٹھانے پہ بھی کٹ رہا ہے۔ خالی کاغذ پورے ہونا کافی نہیں ہے، جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور اللہ نہ کرے کب یہ کام ہو جائے گا پھر ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا، بندہ بعد میں افسوس کرے گا۔ اس لیے پہلے اس آیت پاک کا مطلب سمجھیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے نگاہ سے۔ اپنی نگاہ کو روڈ پہ کنٹرول میں رکھا کریں۔ اچھے خاصے لوگ، اللہ معاف کرے، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، اسلامی وضاقتہ بھی ہے، اور روڈ کے اوپر کھڑے، کوئی لڑکی اسکوٹی سے گزرتی ہے، اس کو شروع سے دیکھتے ہیں اور پاس میں آتی ہے، پھر مڑ کے پیچھے تک دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ گلی میں مڑ نہ جائے، آخری وقت تک اس کو رخصت کر کے آتے ہیں نگاہوں سے۔ ارے بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس وہ ویسے ہی دیکھ رہے تھے، دل میں کچھ نہیں ہے ہمارے۔ ارے میرے بھائی، دل میں آنے میں دیر نہیں لگتی، دل میں آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النظر، یہ جو نظر ہے نا، یہ ابلیس کے، شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ہے، یہ نہیں چوکتا ہو۔ یہ جب پڑے گی نظر تو یقیناً غلط چیزیں آئیں گی ذہن کے اندر، غلط باتیں آئیں گی۔ اسی وقت اپنی نظروں کو نیچے کر لے۔ جو بندہ روڈ پہ چلتے وقت میں لڑکی کو دیکھ کر کے نظریں نیچی کر لے گا، اللہ نہ کرے کل اگر زنا کا موقع اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اس میں اتنی شرم اور حیا ہوگی کہ پھر وہ اپنا سطر نہیں کھول سکتا۔ وہاں جس کی ہمت آنکھ کھولنے کی نہ ہو، وہ سطر کہاں سے کھول لے گا؟ یہ میں باتیں بڑی کلیئرلی کرتا ہوں۔ ہم اور آپ بعض مرتبہ، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ خالی نماز روزہ سمجھانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے، یہ کون سمجھے گا؟ اس لیے کھل کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اللہ نہ کرے ان غلطیوں میں مبتلا رہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، خالی سجدے کرتے رہنے کا بندے کو۔ ان چیزوں سے بچانا ہوگا اپنے آپ۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 تالوں کے اندر بند کر لیا زلیخا نے لے جا کر کے، پہلے گیٹ میں لاک، دوسرے میں لاک، تیسرے میں لاک، چوتھے میں لاک، اور 7 تالے بند کر کے وہاں پہ حضرت یوسف کو کھڑا کر کے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ غلط حرکت کرنی ہے۔ حضرت یوسف نے کہا انی اخاف اللہ، بھائی مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ جب اس کا برائی کا ارادہ ہوا، اس نے ایک دوپٹہ لیا اور وہاں اس کا ایک بت رکھا تھا چھوٹا سا کمرے میں، اس نے اس پہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ یہ ہمیں اس حالت میں دیکھے گا غلط حرکت کرتے ہوئے تو اسے برا لگے گا، اس لیے میں نے دوپٹہ ڈال دیا اس کے منہ پہ، تاکہ یہ گرو اندر ہی اندر رہے، اسے پتہ ہی نہ لگے کیا ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا او باولی، تیرا معبود، تیرا خدا اتنا کمزور کہ دوپٹہ ڈال دو تو باہر نہیں دیکھ سکتا، تو اس سے ڈر رہی ہے۔ میرا رب جو 7 زمین کے نیچے چلا جاؤں تو وہاں بھی دیکھتا ہے، میں اس سے کیوں نہ ڈروں، میں اس سے کیوں نہ ڈروں۔ اور اتنا جملہ کہہ کر حضرت یوسف نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی ہے۔ ہمت کرنا بندے کا کام ہے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بھاگے ہیں، اللہ نے مدد بھیجی ہے، پھر تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، حضرت یوسف باہر عزت
محفوظ فرما کے تشریف لے آئے۔ بندہ کوشش تو کرے، ارادہ تو کرے، لیکن وہاں اندر ان کو اس چیز نے بچایا، وہاں وہ بچ کر کے نکل آئے۔ یہ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ان آنکھوں کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا۔ اگر یہ آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں اور کہیں بھی یہ کھل جاتی ہیں اور کہیں بھی یہ لگ جاتی ہیں اور کہیں بھی کسی بھی نظارے کو دیکھنے میں ان کو مزہ آنے لگتا ہے، تو پھر جب گناہ ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہوگا اس وقت بچنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس وقت بندے کے دماغ میں آئے گا کہ ابھی تک تو میں خیالی پلاؤ پکا رہا تھا، آج موقع ملا ہے، آج اس پہ عمل کرنے کا موقع ملا۔ پھر یہ شیطان یہ طریقے ڈالے گا دماغ کے اندر۔ تو اس لیے میرے بھائی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ معمولی لفظ نہیں ہے میرے اللہ کا۔ اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ جو یہ لفظ کہہ رہے وَلَا تَقْرَبُوا، قریب مت جانا، مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات، اس عمل کی جو شروعات کی چیز ہے وہ بھی مت اختیار کرنا۔ تو یہ اللہ کا یہ ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ نے اس چیز کے بارے میں اس طرح سے اپنے بندوں کو سمجھایا۔ آئیے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے، جب بندہ زنا کاری کرتا ہے اس وقت وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ جس وقت بندہ زنا کاری کرتا ہے اس وقت بندہ مومن نہیں رہتا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے۔ علماء اسلام نے اس کا مطلب یہ تحریر فرمایا کہ بندہ جس وقت گناہ میں زنا میں مبتلا ہوا، ایمان اس کے سینے سے نکل کے اوپر چلا جاتا ہے، جب بندہ اس برے عمل سے فارغ ہوگا تب وہ واپس آئے گا۔ لیکن میرے دوستو ایک بات مجھے بتاؤ کہ کیا گارنٹی ہے کہ اللہ نہ کرے اسی وقت اگر موت آ گئی تو کیا حشر ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اللہ کے نبی فرما رہے ایمان باقی نہیں رہتا اس وقت میں۔ علماء اسلام نے اگرچہ یہاں پہ مطلب یہ لکھا ہے کہ ایمان مسلمان تو بندہ رہے گا، کافر نہیں ہوگا، لیکن ایمان کا نور چلا جائے گا۔ لیکن میرے پیارو یہ غور کرنے کی اور ڈرنے کی بات ہے کہ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی ہے، اور یہ ہو چکے واقعہ۔ ابھی تقریباً 4-4.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ رمضان المبارک میں یہی زنا کا معاملہ پیش آیا، ایک مرد اور عورت کے درمیان۔ وہ اندر کمرے کے اندر پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور وہاں پہ بند ہے۔ باہر والے اب انتظار میں اب کھلے نہیں کھلتا، مجبوراً توڑنا پڑا تو دیکھا دونوں زنا کی حالت میں برہنہ ہے، زنا کے عمل چل رہا ہے اور دونوں کی موت ہوئی ہے، دونوں مرے ہوئے۔ یہ خود ہمارے سامنے واقعہ پیش آیا۔ کیا کہیں گے اب ایسے؟ اللہ کے نبی فرما رہے جس وقت بندہ زنا کرتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایمان نہیں ہے اس وقت میں۔ علماء اسلام مفتیان کرام اگرچہ اس میں گنجائش نکالتے ہیں کہ نہیں بھائی ایمان تو رہے گا، نور ایمان نہیں رہے گا، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن میرے بھائی اللہ کے نبی کے الفاظ آپ دیکھیں کتنے خطرناک ہیں۔ واقعی بندے کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے وقت آ گیا تو کیا ہوگا ہمارا۔ اگر کوئی بندہ اس عملوں میں مبتلا ہے وہ ان باتوں کو سوچے میرے بھائی، بیٹھ کر کے غور کرے۔ اور اگر ہم نہیں ہیں لیکن ہمارے ملنے والے، آپ انہیں سمجھائیے یہ چیزیں جا کر کے، انہیں بتائیے بٹھا کر کے کہ کتنا خطرناک عمل ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے اندر، کیا فرماتے ہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس روایت میں کہ جب رات کا آخر حصہ ہوتا ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے، رات کا جب آخر حصہ ہوتا ہے یعنی تہجد کا سب سے افضل وقت، اس وقت اللہ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، بھائی کسی کو مغفرت چاہیے میں مغفرت دوں، کسی کو معافی چاہیے میں معافی دوں، کسی کو روزی کی تنگیوں میں روزی دوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جو چاہے مانگ لو، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت میں اللہ اعلان فرما رہے ہوتے اور اعلان چل رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں، اور بار بار اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے مانگو، جو مانگو گے دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے اس وقت جو بھی بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف یہ شخص ایسا ہے کہ جو اس وقت بھی اگر اٹھ کر اللہ سے کچھ مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اور وہ شخص ہے جو زنا میں مبتلا ہو، زانی، زناکار۔ جو شخص زنا میں مبتلا ہے، زنا کی عادت، زنا اس کی زندگی میں داخل ہے، یہ حرام کاری اس کی زندگی میں داخل ہے، وہ اگر رات کو تہجد میں بھی اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگے اللہ اس وقت وہ دعائیں اس کی قبول اس وقت میں بھی نہیں فرماتے۔ اندازہ لگائیے اور بٹھائیے میرے پیاروں ان باتوں کو ذہن کے اندر، اللہ نہ کرے کل کو پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا دن آئے، کیا واقعہ، کیا مسئلہ پیش آئے، لیکن اس وقت ان باتوں کو یاد رکھنا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت میں اپنے ایمان کو گناہ کے وقت میں بچا لینا کسی بھی طرح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تہجد میں مانگی جانے والی بھی دعائیں ایسے شخص کی قبول نہیں ہیں۔ کیا حشر ہوگا آپ سوچیں اس کا، اور اللہ کو کتنا برا وہ شخص لگتا ہوگا کہ اس کی تہجد کی بھی دعا اللہ قبول نہیں فرما رہے۔ اور آخرت کا معاملہ کس قدر خطرناک ہے، اللہ اکبر۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز فجر کی ادا فرماتے تو آپ اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کر کے بیٹھ جاتے تھے، پوچھتے تھے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ میں تعبیر بتاؤں۔ فجر کی نماز صحابہ اپنے اپنے خواب بتاتے، حضور ان کی تعبیرات دیتے رہتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے سلام بھیجا اور صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے فرمایا کہ آج میں تمہیں اپنا خواب سنا رہا ہوں، اور آپ نے پھر اپنا خواب سنایا کہ جبرائیل نے مجھے جنت کی، جہنم کی، سب جگہ کی سیر کرائی، جہنم کے سارے عذاب دکھائے۔ حضور نے فرمایا میرا گزر ایک جگہ سے ہوا، وہ بہت بڑا سا ایک گڑھا تھا اور وہاں سے بہت چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب زیادہ آوازیں آئیں تو میں نے سوچا لاؤ جا کے دیکھوں، فرماتے میں قریب آیا، جھانک کے دیکھا تو اندر سارے مرد اور عورتیں ننگے تھے اور آگ میں جل رہے تھے، اور نیچے سے آگ کی لپٹیں اٹھتی تھی، جب وہ آ کے ان پہ پڑتی تھی ان کی چیخیں نکل جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ نیچے، پھر اس کے بعد دوبارہ لپٹیں اٹھتی تھی، پھر چیخیں نکل جاتی تھی، اس کی چیخ و پکار اتنی مچی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے معلوم کیا کہ جبرائیل یہ کس عمل کی سزا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا میں مبتلا تھے، یہ وہ مرد اور عورت ہیں جو زنا میں مبتلا تھے۔ اندازہ کیجئے کہ تکلیف کا کیا حال ہوگا۔ صرف 2 منٹ 2 لمحے کی لذت کی خاطر بندہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے، صرف 2 لمحے کی لذت کی خاطر۔ اللہ کے واسطے میرے پیارو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اپنے گھروں میں جو بچے ہیں جب وہ بالغ ہو جائے، بچہ بچی 14 سال 15 سال کے ہو جائے تو آپ کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو بٹھا کر کے سمجھائیں کہ بیٹا اب آپ جوان ہو گئے ہو،
اللہ نے آپ کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کر دی ہے، اب تمہیں اپنی جوانی کی قدر کرنی ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر تم نے غلط استعمال کیا اپنی جوانی کا تو اللہ کے یہاں یہ پکڑ ہوگی تمہاری۔ یہ سمجھانا چاہیے اپنے اولادوں کو۔ اور ماں باپ سے کہو تو وہ کہتے ہیں اجی شرم آتی ہے بتاتے ہوئے بچوں کو، شرم۔ یہ ہم اور آپ شرم کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور وہ پھر باہر جا کر اپنے دوستوں میں یہ باتیں کرتا ہے، اور دوست انہیں کیا کیا سمجھاتے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم شرم کے مارے رہ جاتے ہیں اور شیطان ان کو ان کے دوستوں کے ذریعے بے شرم بنا دیتا ہے۔ اگر ہم نے پہلے ہی صحیح باتیں بتائی ہوتی، ہم پہلے ہی اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے کر کے چلے تو پھر ایسی نوبتیں نہ آئیں۔ سمجھایا کریں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، جب وہ جوان ہو، بڑے ہو، عمر کو پہنچے کہ اب تمہارے اندر یہ تبدیلیاں آئی ہیں، تمہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تمہیں اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے، یہ سمجھایا کریں اولادوں کو۔ یہ ذمہ داری ہے شرعی ہماری۔ ہم اپنے گھرانے کے اندر جتنے بھی بہن کے، بھائیوں کے، جو بھی بچے ہوتے ہیں، میں سب سے کہا کرتا ہوں کہ جب یہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائیں گے سمجھاؤ، نہیں سمجھا سکتے تو مجھے بتاؤ، میرے پاس بھیجو، میں انہیں بٹھا کے سمجھاؤں گا۔ سمجھانا چاہیے، کیونکہ جب آپ کے بدن میں، بچوں کے اندر وہ تبدیلیاں دیکھتے ہیں کہ اب کچھ بدل رہا ہے ہماری باڈی کے اندر، کیفیات نئی آ رہی ہے، وہ ماں باپ ان سے نہیں بات کرتے، وہ ماں باپ سے نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں میں یہ باتیں شیئر کرتے، اور وہاں سے انہیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ اتنی غلیظ رہنمائیاں ہوتی ہے کہ ان کی زندگیاں اور جوانیاں غلط چیزوں کے اندر چلی جاتی ہے، کوئی انہیں بتانے والا اور سمجھانے والا نہیں ہوتا، اولادیں اور نسلیں اور جوان ہمارے برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ شرمانا کس بات کا؟ یہ تو اللہ نے ایک نیچرل چیز رکھی ہے ہماری باڈی کے ساتھ میں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، بتائیں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے شرم و حیا بھی رکھیں اور انہیں سمجھائیں بھی، تاکہ باہر کوئی غلط باتیں ان کے دماغ میں نہ بھر سکے۔ معاشرہ اور دوستیاں آج کل بہت خرافات کر رہی ہیں، اس لیے بندے کو احتیاط رکھنی چاہیے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا، اللہ کے نبی نے دیکھا اتنا خطرناک عذاب وہاں پر ہو رہا ہے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عجیب و غریب مضمون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی جو عورتیں ہوں گی، جو زیناکار ہوں گی، جو زانی لوگ ہوں گے، ان کی شرمگاہوں سے نہریں بہیں گی، ان کی شرمگاہوں سے نہریں بہیں گی، اور اتنا بدبودار پانی نکلے گا کہ سارے جہنمی پناہ مانگیں گے کہ یا اللہ یہ ساری تکلیف اپنی جگہ، لیکن اس کی بدبو سے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنا بدبودار پانی یہ زناکاروں کی شرمگاہوں سے جہنم کے اندر نکلے گا کہ جہنمی بھی ان کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے کہ کیا گناہ تم کر کے آئے ہو یہاں پر۔ کتنا خطرناک عمل ہے اور کیسی خطرناک چیزیں ہیں، اور ہمارا معاشرہ ان چیزوں کے اندر گرفتار اور برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا احساس نہیں۔ اللہ کے واسطے میرے پیاروں نوجوانوں اور بڑے حضرات جو گھروں کے ذمہ دار ہیں، وقت کے اوپر ہم ہوش میں آ جائیں، ورنہ اللہ نہ کرے ہماری نوجوان نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ وقت کے اوپر نکاح کریں، اولادوں کے نکاح کریں۔ بچے اور بچیاں 20 سال 22 سال 23 سال کے ہو جاتے ہیں، کسی سے کہو کہ بیٹی کا نکاح کر دو، کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، کیا نکاح کریں، ابھی تو بچی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقت کے اوپر نکاح نہ کرنے کے نتائج زنا کی شکل میں آتے ہیں۔ یہ جو آج اتنی زناکاری اور فحاشی عام ہے، اور لڑکیاں کتنی مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہیں، اس کی ایک بڑی اہم وجہ، میں لوگوں کے اندر کئی جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس کی بڑی بنیادی وجہ وقت کے اوپر نکاح نہ ہونا ہے۔
ہم اور آپ اتنی ساری کنڈیشن لگا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایسا رشتہ آئے گا، ایسا آئے گا، ایسا آئے گا، تب کریں گے. پتہ لگا ایسے اور ویسے کے چکر میں پھر کسی رشتے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، وہ آٹومیٹک رشتہ ہو جاتا ہے، وہ سب کام خود ہی ہو جاتا ہے. اگر وقت کے اوپر نکاح ہو، وقت کے اوپر شادیاں ہوں، وقت کے اوپر ان کو ان کے گھروں کے اندر بھیج دیا جائے، وقت کے اوپر لڑکوں کو ان کی ذمہ داریوں میں الجھا دیا جائے، تو پھر خرافات کا خود بخود بندے کو ٹائم نہیں ملتا، وہ ذمہ داریوں میں الجھتا چلا جاتا ہے، خود مجبور ہو جاتا ہے بندہ. ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب بالکل کما دما کے فارغ ہو جائے، اپنی ٹانگوں پہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اتنا ہو اس کے بعد کہ پھر کوئی اسے ٹینشن ہی نہ ہو، تب کریں گے اس کی. ارے جب تک اگر اس کو چھوٹ دی اور موقع دیا تو آپ کو نہیں، پھر تو وہ خود ہی کر کے لے آئے گا. پھر اتنا موقع کہاں ملے گا؟ پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد تو بندہ خود ہی چلنے بھی لگے گا. بہتر یہ ہے کہ جب تک وہ ابھی پیروں پہ نہیں ہے، انگلی پکڑ کے اس کا یہ کام بھی کرا دیجئے، تو بہتر رہے گا کہ وہ آپ کی نگرانی میں ہوگا. ورنہ جب بچہ چلنا شروع کر دے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ماں باپ سے پوچھ کے نہیں چلتا، پھر تو جہاں دل کرتا ہے وہاں جاتا ہے. سمجھیں ہم لوگ اس باتوں کو، فکر کریں. وقت کے اوپر رشتے آتے ہیں، لیکن بہت سارے ماں باپ کے نہیں، ہمیں تو ایسا چاہیے، ہمیں تو ایسا چاہیے، پتہ نہیں کس شہزادے کی امید میں لگے رہتے ہیں کہ ایسا ملے گا تب کریں گے. میرے بھائی، وقت کے اوپر اگر رشتہ آ رہا ہے اور مناسب ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے کہ 100% وہ فٹ ہو ہر حساب سے. کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی میں کوئی کمی ہوگی. کل کو کریں گے تب بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے آج کر کے کمپرومائز اور رخصت کیا جائے تاکہ عزت کی حفاظت ہو. غلطیاں معاشرے میں نہ پھیلیں، بے حیائیاں نہ پھیلیں ہمارے معاشرے کے اندر. ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، نہ جانے کتنی لڑکیاں، کتنی خواتین یہ بات لکھتی، ایک دو نہیں، 10 50 خواتین کے میسیجز یہ ہوتے کہ مفتی صاحب دعا کر دیجئے کہ گھر والے کسی طرح ہمارا رشتہ اور نکاح کر دے. کہ وہ تو نکاح کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے، کہ کوئی دعا اور وظیفہ بتا دیجئے. اس کے دل میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ماں باپ سے کچھ نہیں کہہ رہی، ماں باپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہی. تو ماں باپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو بے فکر ہیں، جب ہوگا 2-4 سال بعد دیکھا جائے گا. لیکن اس کے اندر فیلنگز چل رہی ہیں، وہ شرم کی وجہ سے نہیں کہہ پا رہی، اور ماں باپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے. اور جس دن پھر وہ جذبات کا ٹھیکرا پھوٹتا ہے اور وہ جذبات بندے کے بے قابو ہوتے ہیں، پھر کوئی مخلوق پھر انسان کے قابو میں نہیں آتی. پھر وہی حشر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چلی گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی. بہتر ہے کہ وقت کے اوپر ہم اور آپ ان باتوں پہ توجہ کر لیں، وقت کے اوپر نکاح کریں، وقت کے اوپر معاملات کر لیں، تاکہ اس طرح کی شکایتیں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں نہ آنے پائیں. فکر کیا کریں ان چیزوں کی. زنا کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ وقت کے اوپر نکاح کا ہونا ہے. بہت بڑا ذریعہ وقت کے اوپر نکاح کا کرنا ہے. اگر وقت کے اوپر نکاح ہوں گے، اللہ نے چاہا زنا کی فیصد اور زنا کے پرسنٹیج خود کم ہوتے چلے جائیں گے. لڑکوں کو دیکھ لیجئے، 30 35 سال کے ہو جاتے، نکاح ہی نہیں کر رہے ہیں گھر والے. اجی کیوں نہیں ہو رہا ان کا نکاح؟ ابھی یہ پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا. وہ پیروں پہ جب تک کھڑا ہوگا آپ اس کو یہی سمجھتے رہیں گے. آپ اس کا نکاح کر کے لا کے رکھیے. جب بیوی اگلے دن لسٹ بنا کے دے گی نا، 2 کلو چینی، 3 کلو دال، 2 کلو گوشت، وہ سوچے گا کہاں سے لے کر آؤں، اب تو جا کے کہیں کارخانے میں کام کرنا ہی پڑے گا. پھر بیٹھے گا کام کرنے کے لیے جب وہ لسٹیں ہاتھ میں آئیں گی. تو یہ تو ذمہ داری بندے کا ایک مزاج ہے. جب تک وہ آزاد رہتا ہے آزاد رہتا ہے. جوانوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ انجوائے کرو شادی سے پہلے، خوب اڑاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، شادی کے بعد تو پھنس جائیں گے. تو انہیں اتنا کیوں اڑنے دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں نہیں ہم ان کو پہلے ہی پھنسا دیتے تاکہ زیادہ وہ اڑ نہ سکیں اور پھر غلطیوں میں مبتلا نہ ہو.
عزت کی ان کی حفاظت ہو جائے، جوانی کی حفاظت ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی ہمارے اور آپ کے لیے اور ماں باپ کے لیے؟ فکر کریں میرے دوستوں، میں دیکھیں یہ بڑی تکلیف کی چیز ہے، پورے شہر کے اندر جانا ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں، ایک درد ہوتا ہے حالات سن کر کے کہ ہمارا مسلم معاشرہ کتنے برے دور سے گزر رہا ہے اور کیسی خرافات ہو رہی ہے۔ اس لیے میں کھل کر کے باتیں کرتا ہوں سب کے سامنے، تاکہ کسی بھی طرح ہمارا معاشرہ صحیح نہج کے اوپر آ جائے، کسی طرح تو ہم سمجھیں بات کو کہ ہمیں اور آپ کو کیا فیصلے لینے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی سخت وعید زنا کے اوپر بیان فرما رکھی، اپنے آپ کو بھی سمجھائیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنے دوستوں کو بتائیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے کہ یہ عمل کتنا خطرناک ہے۔ گھروں کے اندر فنکشن ہو رہے ہیں، آپ کے 3 4 5 دوست آئے ہوئے ہیں، سب مل کر کے بیٹھے، اس وقت خالی باتیں چل رہی ادھر کی اور ادھر کی، دنیا بھر کی، اس وقت ان ٹاپکوں پہ بات کر لیا کریے۔ اور یہ نہیں کہ تم یہ کام کر رہے ہو، نہیں کہ بھائی آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے اور رسول نے ان چیزوں پہ یہ وعید بیان فرما رکھی ہے، کسی بھی بہانے سے آدمی ان باتوں کا ذکر کر دے وہاں پر۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں اس غلطی میں مبتلا ہو اور وہ آپ کا ایک جملہ سن کر کے نہ جانے کب وہ گناہ سے توبہ کر لے اور بچ جائے۔ میں سب تک نہیں پہنچا سکتا، یہاں تو یہ محدود لوگ ہیں، لیکن آپ اتنے سارے یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آپ اگر اپنے گھروں میں جا کے بتائیں گے، ایک بندہ 5 بندوں کو بھی بتائے گا تو ہزاروں لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں گی، ہزاروں تک یہ باتیں پہنچیں گی۔ تو ہمیں اپنے تک نہیں رکھنا، ہمیں تو یہ پیغام دنیا تک لے کر کے جانا ہے، تبھی ہم اور آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو صحیح لائن پہ لا سکتے ہیں۔ اس لیے فکر کریں اس بات کی اور غور کریں کہ سب مل کر کے محنت کریں گے تب یہ خرافات ہمارے معاشرے سے ختم ہوں گی۔ کسی ایک عالم کے، کسی مفتی کے خالی ایک بار بیان کر دینے سے یہ مسئلے حل ہونے نہیں والے، جب تک کہ ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار نہیں بنے گا، ہر فرد نہیں کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر، کیسا سوال اللہ کے نبی سے کر لیا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی ایک دم مجلس لگی ہوئی ہے، اب آپ حضور اور صحابہ کی مجلس تو اللہ اکبر کیا سوچ رہے ہیں، اس کے ہماری سوچ سے بھی باہر کی چیز ہے وہ۔ آپ اپنی مجلس سوچ لیجئے کہ کوئی یہاں آگے گئے کہ مفتی صاحب مجھے زنا کی اجازت دے دے، کیا ہوگا؟ ایک دم سب اس کا منہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ ہوش میں بھی ہے یا نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ صحابہ ایک دم بے چین ہو گئے، کوئی کہہ رہے ہیں بھائی نکالو اسے باہر، کیا کیسی بات کر دی؟ حضور نے فرمایا نہیں، پریشان نہ ہو، رک جاؤ۔ مجلس میں سناٹا کہ کیسا جملہ حضور سے کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے بٹھا کے اسے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ کوئی زنا تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو لفظ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ اگر کوئی یہ کام تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے کہا حضرت یہ تو تصور سے بھی باہر کی چیز ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ تو میری سوچ سے بھی باہر کی چیز ہے۔ حضور نے اسی طرح سارے رشتے گنوا دیے، خالہ کا، پھوپھی کا، سارے رشتے گنوا دیے۔ وہ سب پہ یہی کہتا رہا کہ یا رسول اللہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اخیر میں آپ نے فرمایا پیارے
تو اگر زنا کی اجازت چاہ رہا ہے اور زنا کرے گا تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھو ہوگی۔ جب تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتا تو دوسرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پسند کریں؟ کتنا اچھا لاجک، کتنی پیاری بات ہمارے نبی نے سکھا دی اس حدیث میں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں، بیچارے سب آ کر کے بتاتے ہیں، اپنی پوری حقیقت بتا دیتے کہ مفتی صاحب نظر اٹھ کے نیچے نہیں ہوتی، نظر اٹھ کے جب لڑکیوں پہ نظر چلی جاتی ہے تو نیچے نہیں ہوتی۔ تو میں انہیں یہی فلسفہ سمجھاتا ہوں، میں نے کہا اس وقت میں یہ سوچ لیا کرو کہ اگر اس لڑکی کی جگہ میری بیٹی ہو، اگر اس لڑکی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی کھڑے ہو کر کے اس کو دیکھ رہا ہو تو کیا میں برداشت کر لوں گا؟ یا اگر اس لڑکی کی جگہ میری ماں جا رہی ہو اور کوئی اس نظروں سے اسے دیکھ رہا ہو تو کیا میں برداشت کر لوں گا؟ اللہ اکبر! اگر بندہ صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لینا، یقین جانو مسلمانوں، وہ کبھی زندگی میں حرام کاری نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث میں کہا کرتا ہوں، اس سے بڑھیا زنا سے اور بد نظری سے بچنے کا کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے اس سے بڑھیا۔ آپ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لو، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ دی، اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ میں آ گئی، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پاس بلایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس کا گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی خاتون کی جانب نظر بھی اٹھا کے دیکھی، کسی کی جانب نظر بھی اٹھا کے دیکھی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں اس دن کے بعد سے کبھی یہ نظر، بچ گیا ہمیشہ کے لیے وہ غلط سے۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے میں نے کیوں سنائی ہے آپ کو میرے بھائی؟ صرف اس لیے سنائی ہے کہ جب آپ پہ گناہ سے کنٹرول نہ ہو، نگاہ کنٹرول سے باہر ہو، بات چیت سے آپ رک نہ پا رہے ہو، آپ اسی لمحے یہ سوچئے کہ کوئی اگر میری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے تو میں کیسے گوارا کر لوں گا، تو میں دوسرے کے ساتھ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں، کیسے میری غیرت گوارا کر دے۔ جو نوجوان یہاں بیٹھے جو لڑکیوں سے باتیں کرتے، وہ ایک لمحے کو رات میں لیٹتے ٹائم یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی میری سگی بہن سے محلے کا لڑکا ایسے راتوں میں باتیں کرے، اگر مجھے پتہ لگ جائے تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اور میں کیا حشر کروں گا۔ تو میرے پیاروں، آپ بھی تو یہ سوچو کہ ہم جس سے کر رہے ہیں وہ بھی کسی رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ وہ اگر نہیں احساس کر رہی، اس وقت آپ میرے مخاطب خواتین نہیں ہیں، خواتین ہوتی میں ان کے حساب سے بتاتا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر لڑکی نہیں اس بات کا خیال کر رہی کہ میں کس رشتوں میں بندھی ہوں، تو آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کے کس رشتے کو داغ کر رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ بیوقوف صحیح، یہ غلطی پہ صحیح، لیکن ہمیں تو اللہ نے سمجھ دی ہے، ہم کیوں بیوقوف بن رہے ہیں اس کے ساتھ میں؟ اور اللہ نہ کرے ہم یہ دوسروں کے ساتھ کریں گے، کل اللہ کہیں یہی حشر ہمارے گھر میں کر دیا تو پھر بندہ منہ چھپائے پھرتا ہے کہ میری تو ناک کٹ گئی، میری تو عزت خاک میں مل گئی۔ تو ہم اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی تو یہی بات سوچ کے دور رہا کریں۔ اس لیے درخواست ہے میری سب بھائیوں سے، خدا کے واسطے اپنے ارادے مضبوط کر لیں، اپنے ارادے پختہ کر لیں، ارادہ کر لیں۔ جان چلی جائے گی، جان نکل جائے لیکن نظر نہیں اٹھائیں گے، جان بھلے ہی چلی جائے لیکن کسی نامحرم کی طرف نہیں جائیں گے، کچھ ہی حشر ہو جائے ہمارا، زنا کی اور حرام کاری کے قریب نہیں جائیں گے۔ بندہ مضبوط ارادہ کر،
کئی مرتبہ ادھر مساجد میں اللہ کا فضل ہے آپ کے پورے علاقے میں یہ ہر کچھ دن بعد پروگرام ہوتے رہتے ہیں. یہ باتیں میں نے اور بھی جگہوں پہ عرض کی ہیں, مختلف جگہوں پہ کچھ باتیں آ چکی ہیں, لیکن جس دن ہم اور آپ اس باتوں کی فکر سر پہ لے لیں گے اس دن اصلاح ہوگی. خالی بار بار کوئی بات آنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہا کہ حضرت نگاہ قابو میں نہیں رہتی. تو ان بزرگ نے کیا کیا, کہا کہ کہاں نہیں قابو میں رہتی, کب بازار جاتا ہوں تو نظر پڑی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اور پھر ہٹتی نہیں. ان بزرگ نے اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا کٹورا دیا. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے دلوں کے مرضوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پاس میں ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج رکھا کرتے. انہوں نے اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا کٹورا دیا اور اسے اوپر تک بھر دیا, بالکل اوپر تک, اور اس کے ہاتھ میں دیا. کہا کہ یہ لے جاؤ اور لے جا کر کے اس مسجد تک پہنچا دو کٹورا. اور پیچھے ایک آدمی کو کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلنا, اگر ایک بوند بھی گرا, جس جگہ گرے وہیں کھوپڑی پہ جوتا مارنا. اس کا جس جگہ ایک بوند گرے وہی جوتا مارا. اب اس کو پتا تھا جوتا سر پہ چل رہا میرے, اس کو پکڑا کٹورے کو, کیسے گیا ہوگا وہ آپ خود سوچ سکتے. سنبھل کے آرام سے حفاظت سے, اور وہ لے جا کے کٹورا رکھ کے آ گیا. آنے کے بعد کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, اتنے طریقے سے سلیقے سے آپ نے کٹورا کیوں بھجوایا, کون سا اس میں آب زمزم تھا؟ حضرت نے فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب بتا راستے میں کتنی جگہ نگاہ غلط پڑی. کہا نگاہ کی بات کر رہے, جوتا سر پہ رکھا ہوا تھا, نگاہ پڑتی تو میری نگاہ کی حالت خراب ہو جاتی. سر پہ آپ نے وہ آدمی کھڑا کر رکھا جوتا مارنے کو, کہ ہمت ہی نہیں ہوئی نگاہ اٹھانے کی. پہلی نظر تو دوسری اور تیسری کی تو بعد میں آتی, پہلی نظر نہیں پڑی کسی کے اوپر, جو معاف بھی ہے شریعت میں, معاف والی بھی نہیں پڑی. ان بزرگ نے سمجھایا اسے کہ پیارے تو ایک جوتے کے ڈر سے کہ بازار میں میرے کھوپڑی پہ ایک جوتا پڑے گا, اس ڈر سے تو نے سارے راستے کہیں بدنگاہی نہیں کی. ایک لمحے کو یہ سوچ لیا کر کہ جو میں بدنگاہی کر رہا ہوں, کل کو یہ بدنگاہی میری پورے میدان محشر کے سامنے آنی ہے, سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گی, ابو بکر اور عمر عثمان و علی کے سامنے آئے گی کہ یہ بندہ روڈ پہ چلتے ہوئے بدنگاہی کرتا تھا, اس لیے اسے دوزخ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو پوری مخلوق کے سامنے جب تیرا یہ گناہ آئے گا اور تجھے اٹھا کے دوزخ میں ڈالا جائے گا, اس دن کی بے عزتی کا خیال کر لیا کر, تو تیری نگاہ روزانہ روڈ پہ نیچے رہے گی. جب ایک جوتا بندے کو راستے میں گناہ سے روک سکتا ہے, تو کیا میدان محشر میں 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں بے عزتی ہمیں گناہ سے نہیں روک سکتی؟ جس وقت نظر پڑے, جس وقت نگاہ کا غلط استعمال ہو, فوراً یہ تصور لے کر کے آئیے گا کہ اگر میں اسی چیز کے اوپر جمع اور یہ کام کیا, کل کو میدان محشر میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نبی پوچھیں گے مجھ سے کہ نبی نے اور صحابہ نے تو جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے, تیرے سے صرف اپنی نظر کا نذرانہ نہیں پیش کیا گیا, صرف نظر کنٹرول میں نہیں ہوئی. بندہ کتنا شرمائے گا اللہ کے نبی کے سامنے, جن کی شفاعت اور سفارش کے بغیر جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہونا. وہ اگر پوچھ لیں گے ہم سے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ خیال اور یہ تصور اگر ہمارے دلوں کے اندر رہے گا, یہ استحضار رہے گا, اس بات کو سوچتے رہیں گے, تو اللہ نے چاہا گناہ کے وقت اپنے آپ کو گناہ سے روکنا بہت آسان ہو جائے گا. روکیں گے نا سب بھائی انشاءاللہ؟ ہر طرح سے روکیے. جہاں سے بات میں نے شروع کی ہے وہیں سے یاد رکھنا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, قریب بھی نہیں جانا, یعنی کوئی کام ایسا نہیں جو ہمیں زنا تک پہنچا دے.
ہر اس کام سے بچنا ہے جو ہمیں زنا تک لے کر کے جائے. اور اخیر بات تک کی باتیں یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اور آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے تو دنیا کی ذلت اور رسوائی کچھ نہیں، جو آخرت کی ذلت ہوگی. ہم جب یہاں کی نہیں برداشت کر سکتے تو آخرت کی کیسے برداشت کریں؟ اللہ نے چاہا اگر ہم اور آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے، ہمارے لیے نگاہ کو قابو میں رکھنا آسان ہوگا، گناہ سے بچنا آسان ہوگا، زنا سے دور رہنا آسان ہوگا. اور اللہ نے اگر ہمیں بچا رکھا ہے، اللہ کا شکر کرے اور اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ اب تک ہم ان چیزوں سے بچیں، ہمیں موت تک بچا کے رکھنا. اور اگر ہمارا کوئی جاننے والا ان غلطیوں میں مبتلا ہو یا نہ بھی ہو، پھر بھی آپ سب سے میری درخواست ہے کہ یہ باتیں اسی طرح سے دوسروں کو بھی سمجھانا، تاکہ کوئی اللہ نہ کرے اگر اس غلط راستے پہ ہو تو وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے اور غلطی سے توبہ کر لے. اس سے بہتر ہمارا اور کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ذریعے کوئی غلط کام سے رک جائے. کریں گے سب کوشش انشاءاللہ. یہ میں نے بڑی سادے انداز میں باتیں کی ہیں، میں تقریر نہیں کرتا، یہ بس مذاکرہ سا ہوتا ہے ہمارا. آپ نے ان کو باتوں کو ذہن کے اندر رکھنا ہے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو پورے اہتمام کے ساتھ میں ان ہدایات پر اور ان شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک باپ کے 6 بچے، 4 بھائی اور 2 بہن. باپ کے انتقال کے بعد باپ کی میراث میں سے کتنا حصہ بہنوں کو ملے گا؟ بھائی اگر حصہ نہ دیں تو زبردستی مانگ سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، کسی شخص کے اگر 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، یہ تو لکھا تھا اس میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں، تو تقسیم کیسے ہوگی وراثت؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا 4 کو آپ 8 مان لو اور 2 بیٹیاں 2 رکھو، کل مال کے 10 حصے کر لو. جتنا بھی مال ہے اس کے 10 حصے 10 حصے کر کے ہر لڑکے کو 2 حصے دے دیجئے اور لڑکیوں کو 1 حصہ. 4 میں سے ہر لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، 10 میں سے تو کتنے ہو گئے؟ 8. 2 بچے، 1 لڑکی کو 1. مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا اور 10 لاکھ روپے چھوڑے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں. اب بہت آسان ہے، 4 کو ہم 8 مان لیں اور 2 لاکھ دے دیں ہر بیٹے کو. ہر بیٹے کو 2 لاکھ، 8 لاکھ اور 1 لاکھ 1 بیٹی کو 10 لاکھ مکمل. اس طرح سے وراثت تقسیم ہوتی ہے. بھائی اگر نہیں دے رہے، بہن زبردستی لے سکتی ہے، بالکل حق ہے اس کا حق بنتا ہے لینے کا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو تیری شادی کر دی تھی، وہ کر دیا، یہ کر دیا. شادی کرنا الگ سین ہے، یہ وراثت الگ ہے. بھائیوں کو چاہیے کہ وہ دیں، اور اگر نہیں دے رہے تو بہن زبردستی لے سکتی ہے، جائز ہے اس کے لیے، شریعت نے اجازت دی ہے. جب ہم جماعت میں جو جاتے ہیں تو جماعت میں نماز 13 فرض بتاتے ہیں، جبکہ نماز کی کتاب معاون نماز میں 14 فرض لکھے. دیکھیں 13 اور 14 یہ جو اختلاف ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ کہیں پہ 13 لکھے کہیں 14 لکھے، جہاں 13 ہے وہ بھی صحیح ہے، جہاں 14 ہے وہ بھی صحیح ہے. اب یہ فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ یہ صرف ایک کا ہے فرق. کیا ہے؟ جہاں 14 لکھے ہیں وہاں انہوں نے ایک اور بڑھا دیا کہ نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا. 13 میں یہ نہیں آتا، نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا. تو یہ ایک کم کیوں ہو رہا ہے وہاں پر؟ اس لیے کم کر دیا کہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جب آپ نماز کو ختم کرتے ہو، سلام پھیرتے ہو، تو کیا ارادہ ہوتا ہے؟ نماز آگے جاری رکھنے کا یا ختم کرنے کا؟ سلام پھیرتے وقت یہی تو ارادہ ہوتا ہے، تو بس یہ تو آٹومیٹک ہو گئے.
تو اس لیے تاکہ وہاں پہ 14 کریں گے تو گننے میں زیادہ لمبے ہو جائیں گے اور ایک اور یاد کرنا پڑے گا، اس لیے وہاں شارٹ کٹ کر کے کہیں 13 کر دیے۔ اور جن لوگوں نے 14 لکھ دیے انہوں نے سوچا کہ جب 13 یاد کر لیا تو بندہ ایک اور یاد کر لے گا، کیا حرج کی بات ہے، انہوں نے ایک اور لکھ کے 14 کر دیا۔ تو وہ 13 بھی صحیح ہے، 14 بھی صحیح ہے، لہذا آپ الجھے نہ اور جو چل رہا ہے اس کے مطابق آپ پڑھ لیں اور عمل کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم آپ کے بیان میں علم حاصل کرنے کی نیت سے آتے بعد سیدھے تبلیغی جماعت حضرات یہ کہتے ہیں کہ بڑے عمل کو چھوڑ کر مشورہ ملاقاتیں کی، چھوٹے عمل بیان سننے میں لگ گئے۔ دیکھیں، ملاقات اور مشورہ، اگر یہ نوعیت ہو کہ آپ اگر ملاقات یا مشورے میں نہیں بیٹھو گے تو وہ کام وہاں ہوگا ہی نہیں، بندی ہو جائے گا، تو پھر تو بہتر ہے کہ بندہ اس کام کو کرا کے پھر آئے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ اور بھی افراد ہیں، 2-4 لوگ ہیں، وہ کر لیں گے، ہمارے جانے سے یہ نہیں مطلب کہ کام ہی نہیں ہونا، وہاں پر کام ہوگا، تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ بندہ دینی مجلس میں آ جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مشورہ اور ملاقاتیں تو آپ کی کنٹینیو روزانہ ہو رہی ہے، بیان روزانہ نہیں ہو رہے۔ دین سننے کا موقع کبھی کبھار ملتا ہے، وہ کام تو آپ ماشاءاللہ کر ہی رہے، اور جب آپ سنو گے صحیح طریقہ تو کام اور اچھی طرح سے کرو گے، تو لہذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ ترتیب بنانا کہ یہ چھوٹا عمل وہ بڑا عمل، یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے۔ جو یہ ترتیب بنا رہے کہ یہ چھوٹا عمل ہے وہ بڑا عمل ہے، وہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ یہ کہاں سے کہ یہ چھوٹا اور وہ بڑا؟ دین کے سارے کام اہم ہے، دین کے سارے کام ضروری ہے، وہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، دونوں ضروری ہے۔ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا دین کے کام میں۔ جو یہ سوچنے لگے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں اور دوسرا چھوٹا کام کر رہا ہوں، اسی دن وہ ٹھپ ہو جائے گا، ماتھے پہ اس کے جہالت ہے، وہ چاہے کتنی چلے کھینچ لے، کچھ نہیں ہونے والا، ختم معاملہ۔ کیا اختیار ہے تمہیں کسی کو چھوٹا سمجھنے کا؟ اسی طرح کوئی عالم یہ سمجھ لے کہ میرا بیان زیادہ ضروری، یہ تعلیم، یہ مشورے، یہ گشت، یہ سب چھوٹے کام ہیں، اسی دن اس کے بیان کا فائدہ ختم ہو، کچھ نہیں بیان سے فائدہ۔ تجھے کیا حق ہے بھائی عالم ہو؟ عالم ہے تو بھائی دین سناؤ، لیکن یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے یہ کام چھوٹا یہ کام بڑا۔ دین کا ہر کام اہم ہے، ہر کام ضروری ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی کہ ہمارے بغیر بھی کام چل رہا ہے، تو آدمی ایک دن آ جائے وہ کام رہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ کام ہم روزانہ کر سکتے ہیں اور یہ کام ہمیں روزانہ نہیں ملتا۔ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ پروگرام ہوتے ہیں، اس لیے بندہ ان کو سن لے، کیونکہ پھر سن لے گا، سلیقہ آ جائے گا تو وہ کام اور اچھی طرح سے کر سکیں گے جا کر کے۔ کیا یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ کی نظر کچھ پرندوں پر پڑی، پرندوں کے پیروں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی اور وہ پرندے مردار جانور کھا رہے تھے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا۔ بھائی یہ حدیث آج تک میرے سامنے نہیں آئی، اس طرح کی یہ حدیث ہمارے سامنے آج تک کہیں نہیں آئی۔ اب واللہ اعلم کہیں ہو بھی سکتی ہے، لیکن اب تک تو نہیں پڑی، باقی تلاش بھی اور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مشہور احادیث کی اللہ کے فضل سے سینکڑوں کتابیں گزری ہمارے سامنے سے، اس میں اس طرح کی روایت کوئی نہیں آئی آج تک۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھیں تو نماز میں کوئی دقت تو نہیں آئے گی؟ دقت تو نہیں آئے گی، بلکہ نہ پڑھنے میں دقت آئے گی۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھیں تو دقت تو نہیں آئے گی، اگر نہیں پڑھیں گے تو آئے گی دقت۔ پڑھنا تو چاہیے۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ نماز کے اندر ہر رکعت میں ہر سورت پر بسم اللہ پڑھنی سنت ہے، ہر رکعت میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی سنت ہے، لہذا تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں سورہ فاتحہ پڑھ لیں آپ، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پوری ہو گئی پھر بسم اللہ پڑھیں، اگلی سورت پڑھیں سنتوں میں، اور اگر فرض پڑھ لیں تو پھر تو سورہ فاتحہ کے بعد تیسری رکعت میں سورت ملا ہی نہیں جاتی۔
تو بہرحال بسم اللہ پڑھنی چاہیے، سنت ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا، میرے دوسرے بھی والد ہیں، یہ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو ان کو ابو ماننا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، انتقال ہو گیا، دوسرے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اب ان کو والد مانے یا نہ مانے؟ دیکھیں، ماننا تو بہرحال چاہیے، البتہ جو ظلم کر رہے ہیں اس ظلم سے آدمی نکلنے کی کوشش کرے، اس کا حل تلاش کرے، اور اس ظلم سے بچنے کا کوئی جو جائز طریقہ ہو وہ اختیار کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان کو والد تو بہرحال، کیونکہ جب نکاح ہو گیا ان کا ماں کے ساتھ میں تو ایک درجے میں والد ہو ہی گئے، وہ چاہے سوتیلے ہی صحیح، لیکن بہرحال ادب و احترام تو کیا جائے گا، اور جہاں تک برداشت ہو سکے تو آدمی برداشت کرے، نہ ہو سکے تو اس ظلم سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈے، لیکن یہ نہیں کہ باپ ماننے سے انکار کر دے۔ بیاہ شادی میں لڑکی والوں کے یہاں اگر ڈی جے بجا تو نکاح میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ یہ بڑھیا ہے، نکاح پہلے کرا لو مسجد میں، بڑے اللہ والے بن گئے، اگلے دن بجاؤ بینڈ باجا بڑھیا کر کے۔ اب کیا سوچتے ہیں کہ وہ تو نکاح ہو گیا سنت کے مطابق، اب کچھ ہی کر لو، اب نہیں کوئی فرق پڑنے والا۔ نہیں میرے بھائی، جو ہم برے اعمال کرتے ہیں نا اس کا فرق ہماری زندگی پہ ضرور پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، نکاح تو جب بھی ہو جائے گا جب نکاح کے ٹائم ہم کتنی بینڈ باجے بجائیں، اس ٹائم بھی اگر نکاح کریں گے تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ بینڈ باجا بجوانے والوں کے پھر نکاح کے بعد بھی بڑے بینڈ بجتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ زیادہ بینڈ نہ بجوائیں، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نکاح کے بعد بینڈ نہیں بجیں گے۔ داڑھی کٹوانا کبیرہ گناہ ہے صغیرہ؟ کبیرہ گناہ ہے بھائی، کیونکہ داڑھی کا رکھنا، ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے، اور واجب کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، گناہ صغیرہ نہیں، یعنی بڑا گناہ ہے۔ ٹخنے ڈھانپنا کبیرہ گناہ صغیرہ، ٹخنوں کا ڈھانکنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو پیر ہیں، پیروں کے اندر یہ جو ہڈی ہے یہ ٹخنا کہلاتی ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ ہمیشہ ہماری کھلی رہنی چاہیے۔ تو اگر یہ چھپ جائے گی تو گناہ کبیرہ ہے، چاہے پینٹ سے چھپے چاہے پائجامے سے چھپے، ہر چیز میں اس کو کھلا رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ کبھی خواتین بھی سوچیں کہ ہم بھی اس پر عمل کر لیں، خواتین کے لیے کھولنا گناہ ہے، وہ اگر کھولیں گی تو حرام ہے، اور مرد اگر چھپائے گا تو حرام ہے۔ مسجد میں ایک مرتبہ جماعت گئی، کچھ آدمی باقی رہ گئے، دوسری مرتبہ جماعت کر سکتے یا نہیں؟ دیکھیں، مسجد میں اگر حد سے باہر کوئی جگہ ہو تو وہاں دوسری جماعت کر سکتے ہیں، لیکن اگر حد سے باہر کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر دوسری جماعت کی اجازت نہیں ہے، اپنی نماز الگ الگ پڑھیں۔ جیسے یہ مسجد ہے، یہاں مجھے کوئی الگ سے حد سے باہر جگہ نظر نہیں آ رہی، تو یہاں پر اگر ہماری نماز نکل جائے تو ہم آ کر کے دوبارہ نماز جماعت سے نہیں کر سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہر شخص اپنی الگ الگ نماز پڑھے۔ پیٹ موٹا ہونے کی وجہ سے ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی میں دقت ہوتی ہے، کیا ہم کریم وغیرہ سے صفائی کر سکتے یا نہیں؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کی بھی وضاحت سن لیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو اس کا مسئلہ پیش آتا ہے، بہرحال پوچھنے میں شرعی مسائل کے کوئی حرج نہیں ہے، عالم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہوتی، اس کو ذہن میں رکھا کریں اور نہ ہی اس کو برا سمجھا کریں، کیونکہ بعض مرتبہ ہم اور آپ شرم کی وجہ سے ساری زندگی غلط مسئلہ پہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر کسی کو استرے سے صفائی میں بالوں کی پریشانی ہوتی ہو، وہ چاہے کہ میں کریم وغیرہ یوز کر کے صاف کر لوں، تو شریعت نے اجازت دی ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، تو مجبوری میں بندہ استعمال کر سکتا ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ اس لیے بتایا کہ اللہ رحم کرے، دیکھیں وہی بات جو میں بتا رہا ہوں کہ مسئلے نہیں پوچھتے تو کیسی کیسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، یہی سہارنپور کا معاملہ بتا رہا ہوں، تو اس کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے بتایا کہ اس نے تقریباً 6 سال سے بالوں کی صفائی نہیں کی تھی،
اب کیا نوعیت ہوگی اس کی گندگی کی، غلاظت کی، وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. یہی سہارنپور کا معاملہ. پھر میرے پاس وہ لوگ آئے، ادھر میت رکھی تھی، مدرسے آئے، مسئلہ پوچھا آ کر کے کہ کیا کیا جائے. میں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، اب اسی کنڈیشن میں گندے پن سے دفن ہوگا. اور وجہ کیا تھی؟ وہی کہ صحت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ صفائی کر نہیں پاتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ صفائی رہ گئی. تو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. بہرحال ہر ایک کو ہر چیز کا علم ضروری ہے. تو اگر کوئی بندہ مجبور ہو تو صفائی کر سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس سے صاف کرنے میں. کسی نے کارخانہ کھولا یا گھر میں بنایا یا کسی کے یہاں میت ہو گئی تو بچوں کو بلا کر قرآن پڑھوانا کیسا ہے؟ دیکھیں، کارخانہ کھولا یا میت ہو گئی تو میت ہونے میں گیا تو ہمارا ہے نا آدمی، ان بچوں کو تو کوئی نہیں گیا. جن بچوں کو ہم بلا رہے ہیں ان کا تھوڑی گیا ہے کوئی، انہیں کہیں کا غم. جو درد سے پڑھا جاتا ہے نا اس کی بات الگ ہوتی ہے، اور جو بے درد پڑھا جائے اس کی بات الگ ہوتی ہے. آپ کے دل میں جو درد ہے نا وہ ان بچوں کے دل میں نہیں ہے. انہیں تو اتنا پتا ہے کہ وہ چلتے وقت استاد نے کہا تھا کہ جب قرآن پورا ہو جائے گا بریانی ملے گی. وہ تو اس ارادے میں بیٹھے جلدی نپٹے، ڈبا اور بریانی آئے گا. کیا فائدہ ایسے قرآن کا؟ کیا فائدہ؟ آپ ایک پارہ پڑھ دو، دل سے پڑھ دو، اللہ نے چاہا وہ پورے قرآن کے برابر ہو جائے گا اگر آپ نے سچے دل سے پڑھ دیا، درد سے پڑھ دیا، ایک دل لگا کے پڑھ دیا. اور میں اس کے اوپر کئی مرتبہ باتیں عرض کر چکا ہوں، بڑی تفصیلی باتیں میں نے بتائی ہیں کہ بچوں کا بیچاروں کا کیا معاملہ ہے اس کے اندر، وہ کیوں پڑھیں گے. ایک جگہ میں بیٹھا تھا، وہ بچہ کہہ رہا اب جلدی ڈبا نپٹائے. وہ دوسرے، وہ ایک بیٹھا ہوا ذرا آرام سے پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، بس صفحے پلٹ رہے ہیں. وہ ڈبا پورا بھرا، بند کیا، بریانی کھائی اور آ گئے. بچوں کی کوئی غلطی نہیں بھائی. وہ کیوں کریں گے؟ وہ کیوں اتنی فکر سے پڑھیں گے کہ اس کے باپ کو، اس کے اماں کو ہمیں جنت میں دروازے میں چھوڑ کے آنا ہے؟ انہیں کیا فکر؟ ٹینشن تو ہمیں ہوگی نا جس کا گیا. وہ فکر کرے گا کہ ہمارا جانے والا کہاں گیا، ہمیں اسے جنت میں پہنچانا ہے، تو ذرا فکر سے پڑھے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں. گھر میں جو لوگ ہیں ان سے کہیں کہ بھائی جس کا جتنا دل کرے دل سے پڑھ دو، چاہے آدھا پارا، ضروری نہیں کہ پورا ختم کرے. جتنا پڑھا جائے دل سے پڑھ دو. اصل طریقہ یہ ہے. اللہ نے چاہا وہ تھوڑا بھی ہوگا ثواب زیادہ ہوگا اس کا، اور بے دل پڑھا جائے گا زیادہ ہوگا اور ثواب کچھ بھی نہیں ہوگا. فلمی آواز میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فلمی آواز میں کام کرنا، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مطلب. اچھا، گانے چلا کر کے کام کرنا. اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور کیا کرتے ہیں کہ گانے چلا دیتے ہیں اور اس سے ذرا ان کا سما بندھا رہتا ہے، گانے چل رہے ہیں وہ کام میں مشغول رہتے ہیں، جائز نہیں ہے. لیکن دو باتیں یہاں بھی اچھی طرح سمجھنا. ایک ہے اس کی آمدنی. آمدنی حرام نہیں ہوگی. بندہ اگر حلال کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ سہارنپور میں حوضری کا کام ہے، لکڑی کا کام ہے، یہ زیادہ ہے یہاں پہ سہارنپور میں، تو وہ کام کر رہا ہے، اپنا کٹنگ میں لگا ہوا ہے، گانے چلا رہا ہے، تو کٹنگ کے جو پیسے ملیں گے وہ حرام نہیں ہوں گے. البتہ گناہ ہوگا گانے سننے کا. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہہ رہے تھے تیری کمائی بھی حرام ہو گئی. یہ زیادہ ڈینجر مفتی ہوتے ہیں جو اور زیادہ آگے کا مسئلہ بتا دیتے ہیں، وہ غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آمدنی تو حلال رہے گی لیکن اس کا ہی عمل حرام ہے. یعنی گناہ جو ہوگا اسے گانے سننے کا ہوگا. آمدنی تو وہ بیچارہ کاٹ کے پیسے لے رہا ہے کٹائی کے، تو وہ کاٹنا کپڑے کو گناہ تھوڑے ہی ہے، وہ آمدنی نہیں حرام ہوگی. تو اس لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور احتیاط رکھیں کہ ہم کیوں بنا وجہ حرام کام میں مشغول ہو رہے ہیں. زیادہ دل کرتا ہے تو نعتیں چلا لیا کریں. کتنی اچھی اچھی کلام آتے، نعتیں حمد اللہ کی آتی ہیں، وہ چلا لیا کریں. اللہ کے کلام کی تلاوت چلا لیا کریں. تلاوت بھی سن رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بندہ خرافات سے بھی بچا رہے گا. تو اس طرح سے آدمی کام کا اہتمام کرے.
5-7 سورت کے اندر کیا نماز مکمل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ 5-7 سورت کے اندر نماز مکمل ہو سکتی یا نہیں؟ کیا مطلب 5-7 میں؟ اچھا، اگر 5-7 صورتیں حفظ یاد ہوں، اس سے زیادہ یاد ہی نہ ہوں، اور بندہ نماز میں انہی کو پڑھتا رہے تو نماز ہو جائے گی نماز. لیکن بہتر ہے کہ ذرا کم سے کم 10 سے 20 صورتیں تو یاد کر لیں. ذرا کچھ بدل کے تو پڑھے، ورنہ 4 رکعت میں وہی پڑھی، پھر اگلی 4 میں وہی، پھر اگلی 4 میں وہی. تو ذرا بدل کے پڑھیں گے تو دل بھی لگے گا. تو کم سے کم 10-20 صورتیں تو یاد کر لینی چاہیے تاکہ نماز میں دل بھی لگے. میں ان پڑھ ہوں، کیا میں کلام پاک پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے، سیکھنا چاہیے. جو ان پڑھ ہے اس کو حکم ہے کہ قرآن پاک کو سیکھیں اور اس کے بعد تلاوت کریں. سنا ہے کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد ان کو دعا دیتی ہے، یا اللہ جیسے اس نے مجھے آباد کیا تو اس کو بھی آباد کر. اور جو آباد نہیں کرتے تو اللہ جیسے اس نے مجھ کو غیر آباد کیا تو اس کو بھی غیر آباد کر. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ مسجد یہ کہتی ہے تو ذرا سا مشکل جملہ ہے. مسجد تو بیچاری نہیں کہہ رہی، البتہ ہم مسجد کو آباد کریں گے تو اللہ نے چاہا ہماری زندگی آباد ہوں گی، اور ہم اللہ کے دین سے دور رہیں گے تو زندگیوں میں ویرانی آئے گی. یہ تو ہے بات. لیکن یہ کہنا کہ نہیں آؤ گے تو مسجد یہ کہے گی اور مسجد یہ بد دعا دے گی ریٹرن میں، یہ حدیث کے اندر اس طرح کی بات نہیں آتی. میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، دعا اللہ شفا عطا فرمائے. مسجد میں ایک وقت میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت، اس کا آ چکا جواب. کرتا کیسا پہننا سنت ہے؟ کلر میں. کالر والا کرتا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ کلر کے حساب سے کپڑے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، البسو بیاضکم، سفید استعمال کیا کرو. تو سفید سب سے بہتر ہے، باقی جائز اور بھی رنگ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سفید رنگ سب سے زیادہ اچھا ہے اور مستون ہے. اور کالر والا کرتا بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کے جائز ہونے کو تو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مفتیان کرام خود کرتے والا کالر والا پہن کے بیٹھے، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو پہنا جا سکتا ہے. تہجد گھر پر پڑھ سکتے ہیں یا مسجد میں پڑھنی ضروری ہے؟ ارے مسجد میں نہیں، گھر میں ہی پڑھنی اچھی ہے. مسجد سے زیادہ ثواب تہجد کا گھر پہ ہے، اس لیے گھر پر ہی پڑھا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور تہجد سے فارغ ہو کر کے اور پھر مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آیا کریں، یہی طریقہ افضل بھی ہے اور ثواب بھی اسی میں زیادہ ہے. اگر لڑکے والوں کے یہاں ڈی جے نہیں بجا اور لڑکی والوں کے ڈی جے بجا تو نکاح میں فرق ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، جس نے بجایا اس کی مجلس ناجائز اور حرام ہوگی، اور جس نے نہیں بجایا اس کے اوپر حرام ہونے کا گناہ نہیں ہوگا. تو جو بجائے گا وہ حرام کاری کا مرتکب کہلائے گا، اور جو نہیں بجا رہا اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. مدرسے کے بچوں کو گھر یا کارخانے میں بلا کریں، اس کی بھی وضاحت آ چکی ہے، یہ بھی آ رہا ہے. دعا فرما. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ، اس وقت میں ہم سب کے یہاں پہ بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ، جتنے ہمارے مسلمان بھائی اپنے وقت کو نکال کے یہاں مجلس میں آئے ہیں، اللہ سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ، ہم سب کے لیے اس مجلس کو آخرت میں نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اے کریم اللہ، جو گناہ اس مجلس میں بتایا گیا ہے، اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچنا آسان فرما. اے کریم اللہ، جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو بھی اس گناہ سے محفوظ فرما.
اللہ سب کو ان گناہوں سے بچنا آسان فرما، اللہ عزت، عافیت اور سکون والی زندگی ہمیں عطا فرما، اللہ پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، اللہ کلمے کے اوپر ہم سب کا خاتمہ فرما، اللہ ہم سب میں جو نوجوان ہیں اور نکاح نہیں ہوئے ہیں سب کے لیے مناسب نکاحوں کے انتظام فرما، اللہ جن کے پاس انتظام نہیں ہے اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے انتظام فرما، اللہ جتنے بھائی یہاں مجلس میں ہیں ہاتھ آپ کے سامنے اٹھائے ہیں سب کی اپنی بہت ساری ضروریات ہیں اور آپ تو سب کی ضروریات کا علم بھی ہے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ ہم نے اس مجلس میں جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو میرے اللہ بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ